تخلیق کائنات کے 2000 سال بعد تخلیق آدم علیہ السلام کا عمل شروع ہوا جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی لانے کا کام فرشتوں کو سونپا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر آئے تو زمین ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی، التجا کی، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے، جس پر جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں گویا ہوئے، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل کو حکم دیا گیا، میکائیل زمین پر آئے تو زمین نے ان کے سامنے بھی التجا کی اور پناہ مانگی۔ میکائیل بھی جبرائیل کی طرح خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے اور اب باری تھی اسرائیل کی۔ اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ جواب میں اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ یوں اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آسمانوں کو لوٹے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹھی بھر مٹی تمام روئے زمین سے جمع کی گئی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسی نسبت سے کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی گندمی، کئی نرم خو ہیں، کئی سخت، کئی بری طبیعت کے مالک اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔ تخلیق کے پہلے مرحلے میں مٹی کو گوندھ کر گارے کی صورت چھوڑ دیا گیا، پھر مزید کچھ عرصے اسی طرح رکھا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ سارا عمل مکہ اور طائف کے درمیان عرفات کی وادی بطن نعمان میں ہوا۔ بطن نعمان کے فطری حسن اور خوبصورتی نے ہر دور کے شاعروں اور نغمہ سازوں کو متاثر کیا ہے اور آج بھی وادی کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا عمل کئی دنوں تک جاری رہا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت بہت عرصے تک ترتیب پاتی رہی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے سے پہلے مٹی کا پہلے خمیر کیا گیا، پھر اعضائے ظاہری اور باطنی بنائے گئے، پھر ان اعضاء کو بہت روز تک سکھایا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی صورت پر کی۔ ان کا قد 60 فٹ رکھا اور ان کے پتلے کو جنت کے دروازے پر استادہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھ کر فرشتوں کی جماعت محو حیرت تھی، کیونکہ فرشتوں نے اس سے قبل ایسی شکل اور صورت کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جبکہ ابلیس آدم کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلا مرحلہ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی، جس پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے فوری بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور جواب میں اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا اظہار۔ آدم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے اشارہ ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کہو۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جانب گئے اور انہیں السلام علیکم کہا۔ جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ آدم علیہ السلام واپس بارگاہ الہی میں لوٹے تو انہیں کہا گیا کہ یہ تیرا اور تیرے بعد آنے والی تیری اولاد کا سلام ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام جمعے کے روز عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں ہوئی۔ جمعہ کے روز ہی ان کی وفات ہوئی اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے اسلام میں جمعے کو بہترین دن قرار دیا گیا۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے مختلف اشیاء پیش کی اور آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام، کام، صفات کے بارے میں بتایا۔ پھر یہ تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی گئی اور ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرشتوں نے صاحب علم عرفان ہونے کے باوجود اپنی محتاجی ظاہر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام، کام اور ان کی صفات بیان کر دی۔ یہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کی۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آدم علیہ السلام ان کے نام بتا سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہی علم فرشتوں کو عطا کر دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ الگ سے مخلوق کی تخلیق کا مقصد اصل میں منصب خلافت تھا۔ اللہ کے نائب کا وہ منصب تھا جس پر آدم علیہ السلام کو فائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو ہی وہ تمام علم عطا کیا گیا۔
जो अपने नायब को देना मकसूद था, और फरिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कहा गया, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक दी और मनसब खिलाफत अता कर दिया गया, तो फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के हजूर सजदे का हुक्म दिया गया। आपने ये वाक़या बहुत दफ़ा सुना होगा। तमाम फरिश्ते फौरन ही सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और काफिरों में शुमार हो गया। इब्लीस की आग से तख्लीक उसके आदम को सजदे से इनकार की वजह बनी। इब्लीस ने मिट्टी से बनाए आदम को सजदा करना अपनी तौहीन समझा और बड़ी नादानी ये की कि खुद ही आग को मिट्टी पर फजीलत का दर्जा दे दिया। बस इसी तकब्बुर ने इब्लीस को अल्लाह के हुक्म का इनकारी कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी क्यों मांगी और इब्लीस अपनी नाफरमानी पर क्यों डटा रहा? इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई, जबकि इब्लीस को आग से बनाया गया। मिट्टी के औसाफ में नरमी, हामिले मुशक्कत होना, दूसरों का बोझ उठाना, चीज़ों का उगाना, बढ़ाना, परवरिश करना शामिल है, जबकि आग की सिफात जल्दी करना, जला देना और बेचैनी फैलाना है। इसीलिए इब्लीस अपने गुनाह पर अड़ा रहा और आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांग ली।